اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمہ البیان ما لم یعلم صلوات اللہ وصلوات ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وجمیع خلقہ علی محمد وآل محمد لا سیما علی الامام المہدی المنتظر ثانی اشار صاحب العصر والامر والزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین اکرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر جاری ہے۔ آج کے ہماری گفتگو کا پہلو امام زمانہ علیہ السلام کے نواب اربع کے بارے میں ہے۔ مومنین کرام، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کا آغاز 260 ہجری سے ہوا اور اختتام 329 ہجری تک رہا۔ یہ تقریباً 70 سال کے عرصے میں امام علیہ السلام کے 4 نائبین تھے جن کو نواب اربع کہا کرتے ہیں۔ یہ نواب اربع امام اور امام کے شیعوں کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دیتے تھے۔ پھر امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے 329 ہجری سے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نیابت کیا ہے اور نیابت سے مراد کیا ہے۔ تو علماء نے نیابت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نیابت خاصہ ہوتی ہے اور ایک نیابت عامہ۔ نیابت خاصہ سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام خود ایک معین شخص کو اپنی نیابت خاصہ کے لحاظ سے نائب قرار دے رہے ہیں۔ ایک معین شخص کو اپنا نائب قرار دیں، اس کو کہتے ہیں نائب خاص اور نیابت خاصہ۔ جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود پہلے نائب کو معین کیا، یا خود امام زمانہ علیہ السلام نے، یا پہلا والا نائب اپنے بعد والے نائب کو معین کرے گا، لیکن وہ بھی امام کے ہی حکم سے ہوگا۔ یہ ہے نیابت خاصہ۔ دوسری نیابت نیابت عامہ ہے۔ نیابت عامہ سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام خود کسی معین شخص کو نائب قرار نہیں دیں گے، نائب نہیں بنائیں گے، لیکن اس زمانے کے عادل فقہا، جامع الشرائط، مجتہدین، مراجع اعظام نیابت عامہ کے مستحق ہیں۔ اس طرح امام زمانہ علیہ السلام نے دوسرے نائب کو ایک توقیع میں ارشاد فرمایا، جو کہ کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق علی اللہ مقامہ نے نقل کی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، کہ جدید مسائل میں جب تمہیں جدید نئے مسائل درپیش ہوں، نئے واقعات پیش ہوں، تو پھر ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، یعنی ہمارے احادیث کے راوی یعنی فقہا کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روات، یہ فقہا، ہمارے راویوں، ہمارے احادیث کے فقہا جو ہیں، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان فقہا پر حجت ہوں۔ یہ نیابت عامہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے جو 4 نائبین تھے ان کا مختصر سا تعارف۔ امام زمانہ علیہ السلام کے جو 4 نائب تھے ان میں سے پہلے نائب حضرت عثمان بن سعید ہیں۔ حضرت عثمان بن سعید کو خود امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی امام زمانہ علیہ السلام کا نائب مقرر فرما دیا تھا، کہ احادیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں اور 40 مؤمنین اور اصحاب کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرواتے ہیں، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کی غیبت میں تم عثمان بن سعید کی اطاعت کرنا، یعنی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی عثمان بن سعید کو امام زمان علیہ السلام کا نائب مقرر فرما دیا۔ عثمان بن سعید کی نیابت خاصہ 260 ہجری سے 267 ہجری تک جاری رہی۔ ان کی
وفات کے بعد ان کے فرزند محمد بن عثمان ہیں۔ محمد بن عثمان 267 ہجری سے 305 ہجری تک نیابت خاصہ میں رہتے ہیں۔ محمد بن عثمان کو امام زمان علیہ السلام نے ایک توقیع میں اپنے والد عثمان بن سعید کی تعزیت و تسلیت پیش کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب اپنے والد کے بعد تم ہی میرے نائب خاص ہو۔ یہ 305 ہجری تک محمد بن عثمان یعنی کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ محمد بن عثمان یعنی کہ دوسرے نائب خاص رہے۔ اس کے بعد تیسرے نائب آتے ہیں۔ تیسرے نائب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی۔ تیسرے نائب جو ہیں دوسرے نائب محمد بن عثمان کے وکیل تھے، بغداد میں ان کے وکیل بھی تھے اور معتمد بھی تھے۔ پھر امام زمان علیہ السلام کے حکم سے عثمان بن سعید نے محمد بن عثمان نے حسین بن روح نوبختی کو امام زمان علیہ السلام کا نائب خاص مقرر فرمایا۔ عثمان حسین بن روح نوبختی کے مقام اور منزلت اور شرف کے لحاظ سے ایک شخص ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے ابو سہل اسماعیل بن علی نوبختی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اتنا علم ہوتا کہ جتنا حسین بن روح کو ہے، تو شاید دشمن کے ساتھ مناظرے کے دوران اگر ضرورت پڑتی تو میں امام زمانہ علیہ السلام کا پتہ بتا دیتا۔ یہ ابو سہل اسماعیل بن علی نوبختی کہتے ہیں۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ جبکہ حسین بن روح اتنے مقام اور منزلت پر فائز ہیں کہ اگر امام کو اپنے دامن کے نیچے چھپا کے رکھیں اور امام کی تلاش میں ان کے بدن کو، حسین بن روح کے بدن کو کینچی سے کاٹ کر ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے تو پھر بھی وہ امام کے بارے میں پتہ نہیں بتائیں گے۔ یہ مقام اور منزلت اور دیانت اور معرفت امام کہ ایک شخص ان کی اس انداز سے تعریف کر رہا ہے کہ حسین بن روح نوبختی کا کتنا مقام اور منزلت ہے۔ حسین بن روح نوبختی کی وفات 326 ہجری کو ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے نائب آتے ہیں۔ چوتھے نائب علی بن محمد سمری ہیں اور ان کی وفات 329 ہجری کو ہوئی، اور اس کے بعد ہی امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی ایک توقیع میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اب اس کے بعد جو ہے غیبت صغرا کا اختتام ہو گیا ہے، اب غیبت کبرا کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم آتے ہیں کہ حسین بن روح نوبختی کا مقام اور منزلت کیا ہے۔ حسین بن روح نوبختی کے لیے آیت اللہ العظمی سماحت الشیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ ایک اپنے بیان میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حسین بن روح نوبختی کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ یہ روایت علامہ شیخ صدوق علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب کمال الدین میں نقل کی ہے کہ ایک شخص ہیں محمد بن حسن سیرفی۔ محمد بن حسن سیرفی یہ بلخ کے رہنے والے ہیں، اور اہل بلخ کے اموال، زکوٰۃ و خمس اور جو حقوق شرعیہ ہیں وہ لے کر امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب حسین بن روح کی خدمت میں لے کر آتے تھے۔ ایک دن بلخ کے مومنین سے یہ حقوق شرعیہ لے کر آ ہی رہے تھے کہ کافی عرصہ سفر کیا، تقریباً 2 ماہ گزر گئے سفر کیا کہ سرخس مقام سرخس تک یہ پہنچے اور وہاں پر خیمہ لگا کر تھوڑا آرام کیا۔ خیمہ لگا کر آرام کیا، اور جب مقام شہر بلخ سے نکل رہے تھے تو وہ حقوق شرعیہ جو ہے سونے اور چاندی میں تھے، ان کی انہوں نے اینٹیں بنا لی، سانچے میں ڈھال کر انہوں نے وہ اینٹیں تیار کروا لی۔ پھر یہ اینٹیں لے کر بغداد کی طرف آ رہے ہیں۔ مقام سرخس تک یہ پہنچے، وہاں پہ خیمہ لگا کر تھوڑا آرام کیا۔ اس کے بعد جب وہاں سے نکلنے لگے تو اینٹوں کو گنا تو اس میں سے ایک اینٹ غائب تھی، ان 3 اینٹوں میں سے ایک اینٹ غائب تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے ذاتی مال سے سونا خرید کیا، اور ایک پھر مقام سرخ سے ہمدان تک سفر کیا۔
ہمدان شہر میں انہوں نے اپنے اس سونے سے ایک اینٹ تیار کروائی. پھر یہ تینوں اینٹیں بنا کر بغداد کے لیے روانہ ہوئے. بغداد شہر میں پہنچے، کافی تلاش کیا حسین بن روح کا گھر، اور آخر حسین بن روح کا گھر مل گیا. اب دیکھتے ہیں کہ حسین بن روح کا کیا مقام اور منزلت ہے. جب یہ محمد بن حسن سیرفی اس حقوق شرعیہ کی یہ 3 اینٹیں جو ہیں یہ حسین بن روح نوبختی کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو حسین بن روح ان اینٹوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، بڑے غور اور جستجو کے ساتھ ان اینٹوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اچانک پھر محمد بن حسن سیرفی بہت پریشان ہیں. جب حسین بن روح نوبختی ان اینٹوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں تو محمد بن حسن سیرفی بہت پریشان ہیں. پھر اچانک حسین بن روح نوبختی نے ایک اینٹ باہر نکالی، کہا کہ یہ اینٹ ہماری نہیں ہے، یہ جو 2 اینٹیں ہیں یہ ہماری ہیں، یہ ایک اینٹ سونے کی جو ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری جو اینٹ ہے وہ مقام سرخس کے ریتلی صحرا میں گم ہو گئی. اب جب کہ امانت میں خیانت نہ ہو، تم نے اپنے ذاتی مال سے سونا خرید کیا، اس سونے کی خرید کرنے کے بعد تم نے وہ جو سونا اینٹ میں تبدیل کیا اور وہ اینٹ لے کر آئے. عزیزان محترم، دیکھیں محمد بن حسن سیرفی کا مقام پہلے دیکھیں کہ وہ کتنے دیانتدار ہیں. وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب نہیں ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب خاص کے وکیل ہیں، ایک معتمد وکیل ہیں کہ جو اتنے دیانتدار ہیں کہ اپنے ذاتی مال سے سونا خرید کر کے ایک اینٹ لے کر تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو. پھر حسین بن روح نوبختی فرماتے ہیں کہ جب تم واپس مقام سرخس کے اس صحرا میں جاؤ گے، وہاں پر تم خیمہ نصب کرو گے اور جب ڈھونڈو گے تو وہیں پر ہماری اینٹ تمہیں مل جائے گی. جب تم اگلے سفر میں واپس آنا تو پھر وہ اینٹ ساتھ لے کر آنا. لیکن جب محمد بن حسن سیرفی جب تم اگلے سفر میں واپس آؤ گے تو پھر تم مجھے نہ پاؤ گے، اس وقت میری وفات ہو چکی ہوگی. پھر میرے بعد میں آنے والے نائب کو وہ امانت سپرد کر دینا. عزیزان محترم، دیکھیں حسین بن روح جن کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسیں نصیب ہوئی ہیں، کتنا مقام ہے کہ وہ ان کو یہ پتا ہے، ماضی کے حال کا پتا ہے کہ بلخ میں کیا ہو رہا ہے اور سرخس میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ وہ اینٹ ہماری گم ہو گئی ہے. پھر مستقبل کا بھی پتا ہے کہ آئندہ جب یہ محمد بن حسن سیرفی آئے گا تو میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. یہ مقام اور منزلت ہے حسین بن روح جو امام کے نائب خاص ہیں. مستقبل کا پتہ ہے کہ میں نے کب وفات پانی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسیں جنہیں نصیب ہوئی ہیں، وہ حسین بن روح ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. جب امام کے نائب کا یہ مقام ہے تو خود صاحب العصر والزمان ان کا مقام اور منزلت کیا ہوگی. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی انصار اور سپاہ میں شامل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.